اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ اچھے اور پیارے اور سلجھے ہوئے اور آسان مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچن ایک بہن کے کسی نے پوچھا کہ کیا عورت سگریٹ پی سکتی ہے؟ دیکھیں، چاہے یہ صرف عورت کے ساتھ خاص نہیں ہے، عورت ہو یا مرد ہو، بلا ضرورت سگریٹ پینا یہ مکروہ ہے۔ سب سے پہلا درجہ اس کا مکروہ تنزیہی کا ہوتا ہے۔ جب ویسے شوقیہ پی رہے ہوں تو شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے، کیونکہ منہ میں اسمیل ہو جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں اب بھی بہت سی جگہ پر اس کو برا سمجھا جاتا ہے، مناسب نہیں ہے تو نہیں پینا چاہیے۔ پھر اس کا ایک اور درجہ اس سے اوپر چلا جاتا ہے، وہ مکروہ تحریمی کا ہوتا ہے۔ جب ہمیں اندیشہ ہو کہ اب یہ سگریٹ ہمارے اعضاء کو خراب کر رہی ہے اور بیماری کا سبب بن رہی ہے، اگر اندیشہ ہے تو پھر یہ اس کا استعمال مکروہ تحریمی، کیونکہ اس میں کھانسی آ گئی، لنگز کمزور ہونے لگ گئے ہیں، سانس جلدی پھول رہا ہے مثال کے طور پہ، اور جب اگر اس کا یقین ہو جائے کہ آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب اگر آپ مزید سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو آپ کو کینسر ہو گیا ہے، انیشل اسٹیج پر ہے، تو اب سگریٹ کا پینا حرام ہے۔ تو چاہے مرد ہو یا عورت، ان اسٹیجز کے اندر وہ نہیں پی سکتے ہیں۔ اگر اس سے کم درجے کا ہو، ایک آدھ کبھی دن میں پی لی، تو یہ مطلب مباح کہلاتا ہے، نہ گناہ نہ ثواب۔ تو یہ سب کے لیے حکم شرع تو یہ ہوتا ہے۔ اچھا، بعض صورتوں میں جائز بھی ہوتا ہے، جب ڈاکٹرز مطلب سجسٹ کر دیں، مثال کے طور پر کبھی تو گیس پرابلم ہوتا ہے، اس میں سجسٹ کیا جاتا ہے سگریٹ پینے کو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ٹینس میں اگر ہوتا ہے تو ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں کہ جب آپ بہت شدید ٹینس میں ہوں تو ایک آدھ سگریٹ آپ پی لیں تاکہ ذہن مشغول ہو جائے۔ تو بہرحال ماہر نفسیات اس کا مشورہ دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں ایک آدمی کے لیے اس کا استعمال، عورت کے لیے بھی اس کا استعمال جائز ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس صورت میں کہتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ خبردار، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، تو بہتر ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور سیرت پر مشتمل کتب پڑھے جائیں، نماز پڑھے آدمی، روزہ رکھ لے، تو بہت سارے ٹینشن ویسے آدمی کو دور ہوتے ہیں اور سکون ملتا ہے، اور اچھی جو اصلاحی کتب ہیں ان کا مطالعہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن ایک صورت مزید یہ ہے کہ عورت کا پبلک میں سگریٹ پینا، وہ چاہے مباح کے درجے میں ہو، اگر عورت پبلک میں سگریٹ پیے گی تو خاص طور پہ ہمارے یہاں کے معاشرے میں ایسی عورتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں، بہت سی عورتیں سگریٹ کی عادی ہوتی ہیں لیکن پبلک پلیس پر پیتے ہوئے گھبراتی ہیں کہ نہیں کوئی دیکھے گا تو کہے گا کہ معاذ اللہ شاید کوئی غلط کردار کی عورت ہے۔ اس لیے ہماری بہنوں کو بہرحال پبلک میں تو بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ مرد اتنا معیوب محسوس نہیں ہوتا، لیکن عورت زیادہ بری محسوس ہوتی ہے۔ تو جو ہم نے مباح صورت بتائی کہ کبھی کبھار پینا، وہ بھی عورت پبلک میں بالکل نہیں پی سکتی ہے۔ گھر میں اگر پیے تو چلیں، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن یہ بھی حکم شرع کے اعتبار سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ منہ میں ویسی اسمیل ہو جاتی ہے، اور ایک دفعہ آدمی خراب چیزوں کا عادی بن جائے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چونکہ ہم اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا پھر ہم کم پر رہ نہیں سکتے ہیں، اس سے آگے، پھر اس سے آگے اور اس سے آگے، اور شیطان جو ہے وہ ایسے اسباب تیار کروا دیتا ہے کہ انسان رک نہیں پاتا اور پھر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میری رہائش مکہ میں ہے، ہر جمعرات کو یہاں سے ایک بس جاتی ہیں جو زیارات کے لیے مدینے لے کے جاتی ہیں، اور پھر وہ سارا دن ہو کے، جیسے جمعے کے دن جاتے ہیں ہم لوگ، پھر رات میں واپس آتے ہیں، تقریباً 12 بج جاتے ہیں، اور اگلے دن ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو کیا ہم عمرہ نہ کریں اور اگلے دن ہی ڈیوٹی پہ ویسے ہی چلے جائیں رات کو، کیونکہ ویسی دیر ہو جاتی ہے، عمرہ کریں تو پھر 1.5-2 گھنٹے، اور آج کل کورونا کی وجہ سے تو اور پرابلم، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، فقہ حنفی کی روشنی میں جب کوئی مدینے سے مکے واپس آتا ہے تو بیچ میں میقات آتی ہے، اور میقات وہ مقام ہے کہ جس سے بغیر احرام کے اگر کوئی گزرے گا تو اس پر دم لازم ہوگا، اور یہ گزرنا جو ہے یعنی مکے کی طرف آنا، مکہ آنا میقات سے گزر کر، وہ چاہے آپ عمرے کی غرض سے آئیں، حج کی غرض سے، کاروبار کی غرض سے، ملاقات کی غرض سے، یا آپ کے رہائش ہے، بہرحال فقہ حنفی میں ہر طریقے سے یہ لازم ہے کہ جب آپ میقات سے گزر کر مکے جانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو احرام کی پابندی کرنی ہوگی۔ اب یہ جو آپ کی صورتحال ہے، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی ایسا بڑا شرعی عذر ہو جس میں آپ کو رعایت ملے، کیونکہ ہمارے فقہ حنفی میں ہی کچھ رعایتی پہلو بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی میقات کراس کرے، مکے جانے کا ارادہ ہے لیکن حج یا عمرے کا ارادہ نہیں ہے، تو ان کے ہاں پھر احرام کی پابندی لازم نہیں ہے۔ تو فقہ حنفی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کا
کاروباری لحاظ سے، یا آپ بس چلاتے ہیں، ویگن چلاتے ہیں، لوگوں کو لانا لے جانا ہے، آپ کا ذریعہ معاش یہ ہے، اور اس میں آپ 2-3 مرتبہ وہاں سے گزرتے ہیں، تو لازم بات ہے کہ اگر 2-3 عمرے روزانہ کریں گے تو پھر سارا ٹائم تو عمرے میں نکل جائے گا۔ ایسے شخص کو ہو سکتا ہے کہ چونکہ تمہارا ذریعہ معاش ہے اور آپ کی شرعی مجبوری بن جاتی ہے، آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے پہ عمل کر کے اور پھر آپ بغیر احرام کے گزر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی جو اجازت دے گا وہ مفتی حنفی دے گا، از خود آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے ساتھ جو معاملہ جو آپ نے ذکر کیا یہ کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، زیارات کوئی ایسی شرعی مجبوری نہیں ہوتی کہ آپ اس کے بغیر آپ کا گزارا مشکل ہو جائے یا اس کے بغیر آپ ہلاک ہو جائیں گے، یہ ضرورت کی حاجت پہ نہیں آتی۔ لہٰذا اگر آپ زیارت کر کے واپس آئیں گے تو چاہے صبح ڈیوٹی ہو یا نہ ہو، بہرحال آپ کو احرام کی پابندی کے ساتھ آنا ہوگا اور عمرہ ہی کرنا ہوگا، اور اگر آپ بغیر احرام کے گزرے ہیں تو آپ پر دم لازم ہے، آپ کو دینا ضروری ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے، وہاں پر نمازیوں کی جگہ میں کمی آ گئی ہے، تو پہلے ایک سائیڈ میں چھوٹا سا وضو خانہ تھا جو پہلے بھی بہت کم استعمال ہوتا تھا اور اب تو ویسے ہی پڑا ہوا ہے، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں اس کو ختم کر کے استنجا خانہ بنا دیں تاکہ وہاں کی جگہ بچ جائے تو کچھ اور وسیع کر لیں گے؟ تو بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں وضو خانہ بھی فنائے مسجد میں ہوتا ہے اور استنجا خانہ بھی آپ فنائے مسجد میں ہی بنا رہے۔ فنائے مسجد کہتے ہیں کہ سجدہ گاہ کے لیے جو جگہ مخصوص ہے اس کے علاوہ جو جگہ ہوتی ہے جو مسجد کی عموماً 4 دیواری میں ہوتی ہے، یہ بالکل متصل اس سے جگہ جو سجدہ گاہ کے لیے مخصوص نہ ہو اور مسجد کے کاموں کے لیے ہوتی ہے، انہیں فنائے مسجد کہتے ہیں۔ جیسے جوتا رکھنے کی جگہ، استنجا خانہ، وضو خانہ، اسٹور روم وغیرہ، یا اذان دینے کا کمرہ ہوتا ہے بعض اوقات، وہ بھی فنائے مسجد۔ امام صاحب کا حجرہ اگر بالکل متصل ہے مسجد سے کہ آپ ایک دم امام صاحب مسجد سے نکلیں اپنے گھر میں داخل ہو جائیں، دروازہ متصل ہو، یہ بھی فنائے مسجد کہلائے گا۔ تو فنائے مسجد کا حکم مسجد کا نہیں ہوتا، لہذا وضو خانہ اگر آپ توڑ کر اس کے جگہ استنجا خانہ بنا لیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ۔ بہن ہیلو، بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے بہن۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، ان کی بات پہ جھگڑا ہوا، بیوی نے کورٹ میں کھلا لے لی، 2-3 بار نوٹس کیا ہے شوہر کو لیکن وہ طلاق دینے گیا نہیں، تو بیوی نے کورٹ سے کھلا لے لی اور دوسری شادی بھی کر لی۔ اب اس کا جو سامان ہے، جہیز کا سامان 2.5-3 لاکھ کا ہے، اس کے سسرال میں پڑا ہوا ہے۔ اس لڑکی نے 3-4 سال کے بعد بھی وہ مانگا نہیں اور سسرال والے نے دیا بھی نہیں۔ اب اس کا وہ استعمال کرنا ان کے لیے جائز ہوگا؟ اچھا، اور دوسرا سوال یہ کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد ہم جب یہ سلام پھیرتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کرامن کاتبین کو، فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں، تو کیا وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے آپ سے 3 سوال ہیں۔ جی بہن۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ پیریڈ آف ہو جائیں اس کے بعد ڈیورنگ اگر بلیڈنگ شروع ہو جائے تو ایسی حالت میں وضو کیسے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دوران بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ ہمارے علاقے میں 2 مسجدیں ہیں، اب اس میں مسجدوں میں ایک مولوی صاحب اذان شروع کرتے ہیں تو بیچ میں دوسرے بھی شروع سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں کس طرح دونوں اذانوں کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ پہلے کیا بول رہے ہیں اور دوسرے کیا، سمجھ بالکل نہیں آتی کہ کس کا پہلے جواب دے کس کا نہیں۔ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری جو نند ہے وہ شادی کے 4 مہینے بعد یہاں پہ آ گئی تھی اور ان کی پریگنسی وغیرہ سب کچھ یہیں پہ ہوا ہے، اب یہاں پہ پورے ہول کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ رہتی ہیں اور کہتی ہیں تم لوگ نکلو یہ گھر میرا ہے، تو شادی کے بعد کیا نندوں کا سارا حق انہی کا ہوتا ہے گھر پہ یا ہمارا بھی ہے، مثلا میرے ہسبینڈ اور ان کی بیوی بچوں کا بھی؟ تو یہ مکان ویسے کس کا ہے؟ مکان تو میرے سسر نے مثلا اباؤ اجداد کی طرف سے، ان کے دادا کی طرف سے، انہیں میرے ہسبینڈ کو ملا تھا، اب یہ ہے کہ میری ساس اور ان کا ہی ہے، ساس سسر تو فوت ہو گئے۔ ساس فوت ہو گئی ہیں؟ جی فادر ان کے سسر فوت ہو گئے ہیں میرے۔ ساس زندہ ہے؟ جی ساس زندہ ہے، تو وہ نان میری کہتی ہے۔ چلیں بس ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا بیٹا مجھے انسولین لا کر دیتا ہے تو کوئی وہاں سے بیچتا ہے سستے داموں، تو کیا مجھے اس کی تفتیش کرنی ضروری ہے کہ وہ کہاں سے لاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ کیا چیز لے کر آتا ہے پھر بتائیے، کیا چیز لے کر آتا ہے؟ انسولین لگاتی ہوں نا شوگر کی تو مریض۔ آپ کا بیٹا کیا کام کرتا ہے؟
میرا بیٹا تو دفتر میں کام کرتا ہے نا، تو وہ کسی کوئی ادھر بیچتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بس صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ اچھا میں عرض کرتا ہوں، ایک ہی کویسچن کیا تھا کسی نے، ایک شعر کے بارے میں پوچھا تھا کہ دل اور قسمت کی کبھی آپس میں نہیں بنتی، جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے، اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں یہ آوارہ گرد قسم کے ذہن کے تخلیق کردہ اشعار ہوتے ہیں، بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کو شریعت کا پتہ ہوتا ہے، نہ دین کا پتہ ہوتا ہے، کسی چیز کی معرفت نہیں ہوتی، وہ اسی قسم کے اشعار شیطان ان کے ذہن میں ڈالتا ہے اور وہ لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ اور ہماری کم علم عوام جس نے کبھی دین کی ABC نہیں سیکھی ہوتی، ناراض مت ہوئیے گا، لیکن ہوتا ایسی ہمارے اکثر جو نوجوان بچے بچیاں ہیں، نہ اسکول میں ہمارے ہاں صحیح طرح دین کی تعلیم ہے، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں، وہ اس قسم کی چیزوں کو پڑھ کر بس دل پہ چوٹ لگنی چاہیے اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں دل اور قسمت کی کبھی آپس میں نہیں بنتی، جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔ بھئی آپ کو کیا پتا کہ قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں؟ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں جن کی لو میریجز ہو گئی ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ دل بھی مل رہا تھا اور قسمت بھی ان کی مل گئی اور وہ آپس میں ایک ہو گئے۔ ہاں آپ جیسے کوئی شاعر جیسے ناکام قسم کے عاشق، آوارہ گرد قسم کے جو ہیں ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے قسمت پہ تھوپ دیا، تو یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اگر اس قسم کے آپ شعر سنیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید انسان اگر کسی کی طرف دل مائل ہوتا ہے تو لازم پھر قسمت کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں نہیں مل سکتے ہیں، حالانکہ ضروری تو نہیں ہے۔ تو میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، میں تو ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ ازلی کے اوپر اس طرح کا حکم لگانا کہ گویا کہ اللہ نے ایسا فیصلہ کر دیا ہے کہ جب بھی کسی کا کسی کی طرف دل مائل ہوگا کبھی آپس میں ملاپ نہیں ہو سکتا، حالانکہ ایسا کوئی شرعی حکم نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک جھوٹ منسوب کرنا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس قسم کے شعر نہ پڑھیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے پتہ کرنا تھا، میری شادی کو 26 سال ہو گئے ہیں اور میرے وہ جو ہوتا ہے نا نکاح نامے میں میرے لکھا ہوا تھا عمدہ طلب اکمیر، تو میں نے طلب کیا ہے، نہ میرے میاں صاحب نے لیے، اس میں مطلب اس میں تو یہ پتہ کرنا تھا میرے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی۔ دوسرا یہ کہ حق مہر کی رقم میں یہ سنا تھا کہ شفا ہوتی ہے، میرے میاں صاحب کو تھوڑی سی ہارٹ کی مسئلہ ہے، تو میں نے کہا تھا اس میں اگر میڈیسن منگا دوں یہ۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اس پہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال۔ جی بولیے۔ ہاں جی، نکاح نامہ کی شرائط میں لکھا ہوا تھا کہ لڑکا بغیر شرعی عذر کے طلاق دے گا تو 1 لاکھ روپیہ دے گا۔ مسلسل لڑائی کی وجہ سے مسلسل لڑائی کی وجہ سے لڑکی والوں نے طلاق کا مطالبہ کیا اور کورٹ سے لڑکے کے کہنے پر طلاق لے لی۔ لڑکی سسرال سے خاوند کی کمائی کا کچھ سامان اور 2 انگوٹھیاں ساتھ لے آئی۔ لڑکی نے کہا کہ 1 لاکھ روپیہ چھوڑتی ہوں، اب آپ میرا آپ سے کوئی لین دین نہیں، تو لڑکے والوں نے رضامندی سے کہا ہمیں منظور ہے۔ کیا یہ انگوٹھیاں اور سامان اب دینا بنتا ہے؟ چلیں اور بس یہی مفتی صاحب۔ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ گاؤں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے نام پر بھینس کا یا بکری کا بچہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، تو ان کو یہ اختیار ہوتا ہے تو ان کو بیچ بھی سکتے ہیں۔ مطلب کیا کرتے ہیں ذرا تفصیل بتائیے گا کہ بکری کا بچہ یا کھیت کسی کو دے دیتے ہیں بچوں کے نام پہ؟ جی ہاں، بچوں کے نام پہ دے دیتے ہیں، ان سے آپ کے نام پہ آپ کر اس کو بیچ دیں یا کسی اور کو دے دیں چروانے کے لیے۔ چروانے کے لیے؟ جی ہاں، چروانے کے لیے ان کے ذمہ بھی ہوتا ہے، مگر وہ خود تو نہیں چاہتے، پڑھتے وغیرہ ہیں تو کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ تو بعد میں اگر ان کی والدین کا اگر وفات ہو جاتی ہے تو اس میں ان کے بھائیوں کا حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ ایک ایسا زید میں سے ایک لڑکا تھا، اس کے 4 بھائی تھے۔ سمجھ میں نہیں آیا بیٹا، مجھے یہ بتائیے کہ کوئی مثلا کسی کو بکری کا بچہ دے دیا اپنے بچوں کے نام پر کہ اس کو پال لو، یہ اور جب بڑا ہوگا تو واپس کر دے گا، یوں؟ نہیں، اس طرح نہیں، ان سے کسی نے والد سے ساتھ میں اپنی بکری کا بچہ ان سے ایک بیٹے کے نام کر دیا، تو بعد میں اگر والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچی نے بکری کے بچے نے دوسرے بھائیوں کا یا اس کے والد کا۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا۔ چلیں بس یہ لاسٹ کال لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم جواب کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔
جی بولیے. مفتی صاحب امام نے اگر کسی کی غیبت کی تو کیا وہ انسان امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو ہوگی؟ چلو دوسرا سوال ہے کہ امام کے پیچھے سے مطلب نماز پڑھ رہی ہے، اس وقت تحیات تک نہیں آتی، تو اس طرح اس کی نماز امام کے پیچھے ہو جائے گی؟ امام کو اتحیات نہیں آتی؟ نہیں، امام کے پیچھے جو پڑھ رہے جو لوگ، انہیں اتحیات نہیں آتی، جو بھی مقتدی اس سے اتحیات تک نہیں آتی، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی امام کے پیچھے پڑھنے سے؟ ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. ایک کویسچن یہ کیا ہے، اب یہ کچھ پہلے چلیں ابھی کے کویسچن لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کریں گے. یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی نے مطلب مطالبہ طلاق کیا، خلا کے نوٹس شوہر کو بھیجے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، تو انہوں نے ون سائیڈڈ وہی کورٹ کا لے کر اور کہیں اور شادی کر دی. اب وہ لڑکی کا جو جہیز ہے وہ سسرال والوں کے پاس ہے 2.5-3 لاکھ روپے کا، تو کیا وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، پہلا مسئلہ تو ہم پہلے ہی آپ کو بارہا یہ بتاتے ہیں کہ طلاق ہو یا خلا، یہ اولاً شوہر کا حق ہے. شوہر اگر پیسوں کے بغیر طلاق دے گا تو اس کو طلاق کہتے ہیں، اور پیسے لے کر طلاق دے گا، وہ چاہے مہر معاف کروا لے یا کچھ رقم لے کر طلاق دے، تو اس کو خلا کہا جاتا ہے. کورٹ کا جو ون سائیڈڈ خلا ہوتا ہے کہ شوہر نوٹس پر نہیں آیا اور جج صاحب اس کے شوہر کے قائم مقام ہو کر نکاح کو ختم کر دیتے ہیں، جس کو ہماری شرعی اصطلاح میں فسخ نکاح کہتے ہیں. فسخ نکاح، فسخ مانے ختم کر دینا. یہ حقیقتاً طلاق نہیں ہوتی، بس سیپریشن ہوتی ہے. تو وہ جج اس طرح کر دیتے ہیں. تو یہ مطلب برٹش لاء کے تحت تو شاید یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے شریعت کے مطابق جب تک صحیح شرعی عذر نہ ہو، شوہر کے بغیر کوئی بھی اس نکاح کو ختم نہیں کر سکتا. صرف فقہ حنفی میں 2 صورتیں لکھی ہیں. ایک یہ کہ شوہر حق زوجیت ادا کرنے پر ایک بار بھی قادر نہیں ہوا، اس کو علاج کا موقع دیا، تو اب وہ شوہر سے کہتے ہیں طلاق دو، وہ نہیں مانتا، تو قاضی صاحب جو ہیں یا جج جو ہیں وہ فسخ نکاح کر سکتے ہیں. یا شوہر ایسی جگہ چلا گیا جہاں اس کی اطلاع ختم ہو گئی، کانٹیکٹس ہی ختم ہو گئے اور بالکل غائب ہو گئے، جس کو مفقود الخبر کہتے ہیں. جیسے کہیں علاقے میں گیا وہاں جنگ شروع ہو گئی اور اب پتہ ہی نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کورٹ سے عورت رجوع کرے گی اور کم از کم 4 سال کی مدت تک انتظار کرے گی امام مالک کے قول کے مطابق، اور اس کے بعد بھی اگر شوہر کی کوئی اطلاع نہیں تو پھر جج کہتا ہے کہ نکاح ختم، اب آپ دوسرا نکاح کر لیں، تو وہ کر سکتی ہے. لیکن جو عام طور پہ چھوٹی موٹی لڑائیوں کے اندر جا کے خواتین کورٹ کے اندر مقدمہ دائر کر دیتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے بہرحال ایسے وکلاء پر کہ جو خود ترغیبیں دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کا کیس کمزور ہے، آپ کو کچھ الزامات لگانے ہوں گے کہ شوہر جھوٹ بولتا تھا، جوا کھیلتا ہے، غیر عورتوں سے مراسم میں مارتا ہے، پیٹتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا، جن میں سے بعض وقت کوئی بھی بات نہیں ہوتی، لیکن وہ لکھوا دیتے ہیں. اب وہ نوٹس بھیج رہے نہیں آیا، تو جج تو لازم سے بات ہے، جج کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، وہ غیب تو نہیں جانتے، وہ دیکھیں گے سامنے جو چیز لکھی ہے اس کے مطابق وہ بچی کو ظلم سے بچانے کے لیے فیصلہ کر دیتے ہیں. لیکن بچی تو جانتی ہے نا، اس کے گھر والے تو جانتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بول کر یہ نکاح کو ختم کروایا، تو ایسے نکاح تو ختم نہیں ہوتا. اگر ایسی آسانی سے ہو جاتا تو پھر شریعت کا شوہر کو حق طلاق دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ لڑکی اسی کی منکوحہ رہتی ہے، اس کا نکاح ختم نہیں ہوتا. یہاں جو بیچارے نادان قسم کے والدین ہوتے ہیں وہ اپنی بچی کا دوسرا نکاح کر دیتے ہیں جو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اور گناہوں بھری زندگی شروع. اب یہ زندگی دنیا میں پتہ نہیں چلتا، یہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد، یہ پتہ چلے گا میدان محشر میں، جب والدین بھی لائن سے کھڑے ہوں گے، لڑکی کے بھائی بھی کھڑے ہوں گے، خود لڑکی کھڑی ہوگی، اور شوہر اپنا حق مانگ کر ان سب کی نیکیاں نکال کر لے جائے گا، اور یہ خدا نخواستہ گرفت، اللہ تعالیٰ کی گرفت اور غضب میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیا جائے. فرض کر لیں کہ بچی کے ساتھ ایسی ہی کوئی واقعی ظلم و ستم بہت زیادہ ہوا کہ جس صورت میں بعض اوقات فقہ حنفی بھی اجازت دیتا ہے، تب یہ یاد رکھیں کہ وہ جہیز جو تھا وہ بہرحال بچی کا ہوتا ہے، گھر والے میکے والے بچی کو دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو استعمال کریں، تو سسرال والوں کو چاہیے کہ وہ چیز واپس کر دیں، وہ اپنے پاس نہ رکھیں، اس کا استعمال جائز نہیں ہے. ایک یہ کہتے ہیں بہن نے فرمایا کہ جب ہم نماز میں سلام پھیرتے ہیں تو ہم نے سنا ہے کہ جی اپنے جو فرشتے ہوتے ہیں کرامن کاتبین، ان کو سلام کرنے کی نیت کرنی چاہیے. تو اگر ہم اسی نیت سے سلام کریں تو کیا فرشتے جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں دیتے ہیں یہ فرشتے، ہمیں اگرچہ نہیں سنتا ہے، لیکن اس طرف جو ہے سلام پھیرتے ہوئے کرامن کاتبین کی بھی نیت کریں. کچھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ تو آپ کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے. اسی طرح کچھ اور فرشتے ہوتے ہیں کہ جو خصوصاً عصر کی نماز میں، فجر کی نماز میں آتے ہیں اور وہاں جمع ہوتے ہیں اور پھر آپ کا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، اور جنات بھی ہوتے ہیں.
تو آپ سلام پھیرتے ہوئے جنوں کو بھی سلام کرنے کی نیت کر سکتے ہیں، فرشتوں کے، اور انشاءاللہ وہ جواب دیں گے۔ ہمیں نہیں سنتا۔ ایک بہن نے فرمایا کہ پیریڈز بعض اوقات ختم ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، تو حکم تو یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں۔ اب وضو کرتے ہیں، اس کے دوران بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو پھر وضو کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں، پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کہ 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن ضرور پاکی کے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 2 حیضوں کے درمیان 15 دن طہر کے ہیں، طہر کہتے ہیں پاکی کو۔ یعنی کیا مطلب، اگر اس میں بلیڈنگ ہو بھی، جیسے آپ کے پیریڈز ختم ہوئے، اب 15 دن جو بیچ کے اگر اس میں بلیڈنگ ہو بھی تو وہ حیض نہیں ہے، وہ بیماری کا خون کہلائے گا، کیونکہ وہ پاکی کے ایام کہلاتے ہیں۔ اب اگر کسی بہن کا تسلسل سے خون آ رہا ہے تو وہ اسی حالت میں کسی طرح بس ایسی کوئی چیز رکھ لیں کہ خون باہر نہ آئے اور وہ یعنی کپڑے وغیرہ خراب نہ ہو، اب وہ وضو کریں اور نماز پڑھیں، چاہے اس دوران بلیڈنگ ہوتی رہے، آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی۔ ایک ایسی خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بلیڈنگ ہوتی ہے اور یعنی اس کو کہتے ہیں استحاضہ، بیماری کا خون، تو میری نماز کا کیا حکم ہوگا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم وضو کرو اور نماز پڑھو، چاہے چٹائی پہ خون ٹپکتے ہوئے دیکھو۔ تو یہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا۔ تو اب یہ بلیڈنگ جو ہے، جو عذر کے بنا پر آپ کے جو ہو رہی ہے، یہ آپ کے وضو کو نہیں توڑے گی۔ خون وہ توڑتا ہے کہ جو عذر نہیں ہوتا، جیسے اب آپ کے ویسے باوضو تے کٹ لگ گیا اور بلیڈنگ ہوئی تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، یا وضو کرتے کرتے ایک دم ہاتھ لگا اور بلیڈنگ ہوئی تو یہ وضو گیا۔ لیکن جو عذر کے ساتھ ہوتا ہے، اس عذر کی بنا پر وضو نہیں جاتا ہے، اس کے دوران وضو بھی ہو جاتا ہے اور آپ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ بہن کہتی ہیں کہ بعض اوقات ہمارے قریب ایک مسجد میں اذان شروع ہوتی ہے، ابھی ہم اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، دوسری شروع ہو جاتی ہے، تیسری، اور ایسی گڈ مڈ سی ہو جاتی ہیں اذانیں کہ ہمیں ذہن میں نہیں رہتا کس کا جواب دیں اور کس کا جواب نہ دیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ اذان کا زبان سے جواب دینا مستحب ہوتا ہے، واجب نہیں۔ مستحب کا مطلب جواب دیں گی تو ثواب ملے گا، نہیں دیں گی تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کا عملی جواب مردوں کو دینا واجب ہوتا ہے، اور عملی جواب کا مطلب کیا ہے؟ مسجد میں آنا، کیونکہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف۔ اب ہم جواب دیتے ہوئے اپنے عمل سے جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، اور ہم جا کے جماعت سے نماز ادا کریں۔ تو چونکہ قولی زبان جواب دینا مستحب ہوتا ہے، لہٰذا آپ قریبی مسجد کے جو مؤذن ہیں ان کی آواز کو ذرا ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ اگر بہت ساری اذانیں ہو بھی رہی ہوں تب بھی ہم اس کی طرف متوجہ رہ سکتے ہیں، آپ جواب دیں۔ اگر بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، دوسری کسی اذان کا آپ جواب دینے لگیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو انشاءاللہ ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ ہمارا ایک مکان تھا جو سسر کا تھا، سسر کا انتقال ہوا، اب ساس ہیں اور ہماری ایک نند ہیں، یہ بہن اپنے شوہر کے ساتھ وہاں رہتی ہیں۔ تو نند کی شادی ہوئی، 4 ماہ بعد ہی وہ گھر واپس آ گئیں، پریگننسی تھی، ان کو بچہ ہوا شاید، اور اب وہ وہیں پر ہی رہ گئی ہیں اور کہتی ہیں اس مکان پر میرا حق ہے، یہاں سے باہر نکلو، کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلے تو میں اس قسم کی جتنی بہنیں ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں خدا را اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ آپ اگر اس طریقے سے آ کے کسی کی ازدواجی زندگی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، کسی کی پرسکون زندگی کو اس وجہ سے آپ ڈسٹرب کر لیتی ہیں کہ آپ کا ٹھیکہ ہے، آپ کا زور ہے گھر کے اندر، زبان کی تیزی آپ کو حاصل ہے، آپ لاڈلی ہیں، آپ کسی کو بے سکون کریں گے، کسی کو بے سہارا کریں گے، کسی کو تکلیف پہنچائیں گی، ایک ایک لمحہ آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ آپ کی زبان کی تیزی کی وجہ سے جتنے لوگوں کے دل پھٹیں گے، دل ٹوٹیں گے، دل آزاریاں ہوں گی، اس کا آخرت میں آپ کو بڑا شدید جواب دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں ایسے مردوں اور عورتوں کو بہت شدید عذاب میں دیکھا جو تانا زنی کرنے والے تھے، جو زبان سے تکلیف دینے والے تھے۔ ایک خاتون کے بارے میں جب صحابہ نے مسئلہ پوچھا کہ وہ عورت پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، یعنی بہت اچھی چیزیں صدقہ کرتی ہے، اور نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ دوسری عورت کے بارے میں بتایا کہ وہ معمولی چیزیں صدقہ کرتی ہے اور کوئی زیادہ عبادات نہیں، لیکن زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی، سرکار نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ اس لیے ایسی میری جو بہنیں، آپ ہماری مسلمان بہنیں ہیں، آپ ہماری بات کا برا نہیں مانیے گا، آپ کی ہمدردی میں عرض کر رہے ہیں، اس زبان کی تیزی کو ختم کریں۔ دوسرا، اپنے بارے میں غور کریں، آپ کی کون سی حرکت کن لوگوں کے لیے باعث تکلیف بن رہی ہے۔ جتنا آپ باعث تکلیف بنتی جائیں گی، آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ بروز قیامت یہی آپ کی بھابھی، یہی آپ کا بھائی، یہی فلاں جس کے خلاف آپ کارروائی کر کے اپنا وقتی قلبی سکون اور ٹھنڈکیں حاصل کرتے رہی ہیں، وہ خوشی خوشی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، انہی کے سامنے آپ مجرمانہ طور پہ سر جھکا کر ندامت کے ساتھ، اللہ نہ کرے اگر اللہ ناراض ہوا، جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ بتائیے یہ کون سی کامیابی حاصل کر رہی ہیں آپ؟
تو یہ اب اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر یہاں کے برا جامان ہو کر دوسروں کی زندگی کو ڈسٹرب کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ جواب کمپلیٹ کرتا ہوں مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ابھی کہتی ہیں نند وہاں پر آ گئی ہیں اور یہ زندگی ڈسٹرب کر رہی ہیں اور کہتی ہیں یہاں سے نکلو۔ تو ایسی جو نندیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، انہیں چاہیے اپنے گھر جائیں، اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے سسرال میں رہیں، اور وہاں پر یہاں پہ میکے آ کے کر کیا فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نند کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ سسر صاحب کا جب انتقال ہوا اور یہ مکان جسے بہن نے بتایا کہ ان کے سسر کا ہی تھا، تو اس میں 3 اس وقت حقدار ہوں گے، ایک ساس ان کی ہوں گی، ان کے شوہر ہوں گے اور یہ نند بھی ہوں گی۔ تو یہ مطلب بلکہ شوہر کا حق بہن سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی بھائی کا حق بہن سے زیادہ، اس کے 2 حصے تو بہن کا 1 حصہ ہوگا۔ تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہاں سے باہر نکلو جبکہ اس میں شوہر کا بھی مکمل طور پر حق ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اس پر ایک اپنے قریبی مسند دارالعلوم سے فتویٰ لے لیں کہ ایک شخص کا اگر انتقال ہوا اور اس کے وارثوں میں ایک بیوی ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، تو کس کو کتنا حق ملے گا، کتنا حصہ ملے گا، وہ فتویٰ لے کر ریٹن فتویٰ ہوگا، ریفرنسز کے ساتھ ہوگا، وہ نند کے سامنے پیش کر دیں کہ آپ یہ سمجھا دیں کہ جب اس میں میرے شوہر کا حق بن رہا ہے، یا شوہر اپنے بھائی پیش کرے کہ جب میرا حق بن رہا ہے تو مجھے کیسے کہہ سکتی ہو اس گھر سے باہر نکلیں۔ تو لہٰذا یہ مطالبہ بالکل بیجا ہے، اور جتنا وہ غلط قسم کا مطالبہ کر رہی ہیں گناہگار ہو رہی ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ ان کے بیٹا جو ہیں وہ ایک دفتر میں کام کرتے ہیں اور وہاں پر کوئی شخص انسولین سیل کرتا ہے اور وہ کم قیمت پر بچہ لے کر آ کر ان کو دیتا ہے۔ تو یہ خاتون کہتی ہیں کہ بہت ہی کم قیمت پہ ملتی ہے، تو مجھے کیا پوچھنا چاہیے کہ تم کہاں سے لا رہے ہو اور کس طرح لے کر آ رہے ہو، کون بیچ رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو تحقیق کی حاجت نہیں ہے، بچہ اگر کہہ رہا ہے تو اس پہ آپ بلیو کر سکتی ہیں۔ ہاں اگر آپ کے بچے کی حرکات مشکوک ہوں، یہ کہا گیا ہے کہ جہاں قرائن ایسے ہوں کہ مثلا وہ پہلے بھی کچھ چوریاں کرتا رہا ہے، آپ سے بہت زیادہ جھوٹ بولتا رہا ہے، اب اگر وہ انسولین بہت ہی سستی قسم کی لا کر دیتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہیں سے چرا کر لا رہا ہو، ناجائز طریقے سے لا رہا ہو، تو انویسٹیگیشن آپ کر لیں، تحقیقات کر لیں، اور اگر ایسا آپ کا بچہ ایسا نہیں ہے تو بس اس کے قول پہ یقین کر لینا کافی ہے، آپ زیادہ تحقیقات نہ کیجئے، نہ کوئی شبہ پیدا کریں۔ یہی کہتی ہیں کہ میری شادی کو 26 سال ہو گئے، میرے نکاح نامے میں مہر کی جگہ مہر کے خانے میں لکھا تھا عند طلب، تو نہ میں نے مانگا نہ میرے شوہر نے دیا، تو کیا اس سے کوئی میرے نکاح پہ کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا؟ جی نہیں بنے گا۔ دیکھیں اس میں 2 چیزیں لکھی ہوتی ہیں، مہر کیا ہے، مؤجل ہے یا معجل ہے، حمزہ کے ساتھ یا عین کے ساتھ، مؤجل معجل۔ جو معجل ہوتا ہے نا عین کے ساتھ، وہی عند طلب بھی کہلاتا ہے۔ بس اس مہر کی حقیقت یہ ہے کہ عورت جب چاہے اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اگر شوہر نہ دے تو وہ اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے، اگر شوہر اس کو سفر پہ لے جانا چاہے تو سفر پہ جانے سے روک سکتی ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگی، نافرمان نہیں کہلائے گی، نان نفقے کی بھی مستحق رہے گی۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے اور وہ بغیر کسی عذر کے اس کے پاس نہ آئے تو اس عورت پر ساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا مہر معجل تھا عند طلب اور وہ شوہر نہیں دے رہا تو بیوی روک سکتی ہے کہ میرے قریب نہ آئے، قریب آنے سے روک سکتی ہے، تو اور اس میں گناہگار بالکل نہیں ہوگی اور نان نفقہ بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑا، بس اس کی اتنی حقیقت ہوتی ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شادی فرسٹ نائٹ سے پہلے یہ دینا پڑتا ہے، نہیں دیں گے تو جسمانی تعلق حرام ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، عند طلب کی صرف اتنی حقیقت ہے، تو آپ کا نکاح بالکل درست ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ حق مہر کی رقم میں شفا ہوتی ہے، اب میرے شوہر ہارٹ کے پیشنٹ ہیں تو کیا میں ان سے مہر کی رقم لے کر ان کے لیے کچھ علاج وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتی ہوں؟ تو جی ہاں، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول ہے بالکل کہ مہر کی رقم میں اور شہد کے اندر اور بارش کا پانی جو ہوتا ہے ان میں شفا ہے۔ تو یہ پینے کے اعتبار سے ہے کہ اس رقم سے آپ کو چیز لیں اور اس میں شہد ملائیں اور بارش کا پانی اور وہ پلائیں تو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کو مہر کی رقم لیں اور جو کوئی دوا وغیرہ لیں اس سے، یا کوئی ایسے کھانے پینے کی چیز جو ڈاکٹر اس بیماری میں سجیسٹ کرتے ہیں وہ لے کر دیں تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ بہن نے فرمایا کہ نکاح نامے کی شرائط میں لکھا ہوا تھا کہ اگر شوہر بغیر کسی عذر کے طلاق دے گا تو اسے بیوی کو 1 لاکھ روپے دینے ہوں گے۔ اب وہ جھگڑا ہوا، لڑکی نے کورٹ سے طلاق لے لی اور وہ اس نے کہا عورت نے، لڑکی نے، کہ میں 1 لاکھ روپے اپنے چھوڑتی ہوں اور میں علیحدہ ہوتی ہوں۔ ہاں جاتے جاتے وہ کچھ سامان اور 1-2 انگوٹھیاں لے گئی تھی، تو لڑکی کے لیے وہ انگوٹھیاں اور سامان کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو میں نے کورٹ کے خلا کے بارے میں، فسخ نکاح کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی بڑی تفصیل سے ذکر کیا، وہ یوٹیوب پہ ضرور سن لیا جائے۔ تو پہلے تو وہ لڑکی اور اس کے گھر والے یہ دیکھیں کہ کیا یہ ون سائیڈڈ جو فسخ نکاح تھا صحیح تھا بھی کہ نہیں تھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، نکاح کا نامے میں لکھا تھا کہ بغیر عذر کے طلاق دے تو لڑکی کو 1 لاکھ ملے گا، اگرچہ یہ شرط بالکل بیجا ہے، نکاح ٹھیک تھا، شرط بیجا تھی، لیکن اب وہ کہتی ہیں، بہن نے بتایا کہ لڑائی جھگڑے ہوئے، فتنے فساد، تو شوہر نے طلاق دی، یہ لڑکی والوں نے مطالبہ کیا طلاق کا، ابھی ہمیں طلاق دے دیں، اسی لیے کورٹ پہنچ گئے، تو یہ بغیر عذر کے طلاق کہاں سے ہوئی؟ لڑکی نے بھی کوئی کم کارنامے تو نہیں کیے ہوں گے، آج کل کی بچیاں تو ویسے ہی میرا جو مشاہدہ ہے، ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت ساری ایسی ہیں جن کو گھر سے تو سپورٹ ملتی ہے، بیٹا سننا کسی کی نہیں، دبا کے سنانا ہم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ لڑکیاں بعض اوقات گھر بسانے کے لیے نہیں جاتی، گھر بگاڑنے کے لیے جاتی ہیں، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ کچھ ہی دن میں جھگڑے فتنہ فساد کر کے میکے آ جائیں گی اور فوراً طلاق کے مطالبے ہو جائیں گے، 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، اس طریقے سے کوئی ہوتا ہے۔ تو یا اگر شوہر ان لڑائی جھگڑوں کے جواب میں طلاق دیتا، تب بھی عذر کے سبب طلاق تھا، لڑکی کا 1 لاکھ کا حق کہاں سے بن گیا کہ جی میں 1 لاکھ چھوڑتی ہوں، انگوٹھیاں لے گئیں، سامان لے گئی؟ تو یہ غلط طریقہ کار ہے، سب سے پہلے اس پہ تحقیق کر لی جائے کہ وہ فسخ نکاح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو وہ انگوٹھیاں ایسی ہیں کہ شوہر نے ایجاب و قبول کے بعد، یعنی نکاح کے بعد بیوی کو گفٹ دی تھیں، تو یہ یاد رکھیں پھر وہ بیوی کی ہیں، وہ لے گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے جو سامان لے کر گئیں، اگر وہ ایسا سامان تھا جو ان کو نکاح کے بعد شوہر کی طرف سے گفٹ دیا گیا تھا، تو وہ لڑکی کا حق ہے، وہ لے جا سکتی ہے، اور شوہر اس کا واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ یہ جو شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو جو گفٹ دیتے ہیں نکاح کے بعد، وہ ایسا ہوتا ہے کہ واپس نہیں مانگ سکتے، تو پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں جواب سے آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ کہاں پر کون سی چیز جائز اور کون سی ناجائز ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات گھر والے، یہ جو کویسچن تھا مجھے بعد میں سمجھ میں آیا ہے، اور کنٹرول روم سے بھی میں بتایا کہ کوئی بچہ ہوتا ہے، اس کے نام پہ بکری کا بچہ کر دیتے ہیں، یہ اس بچے کا ہے، بڑا ہوتا ہے پھر وہ بچے کو مل جاتا ہے۔ اب فرض کر لیں وہ بکری کا بچہ بچے کے نام پر کیا تھا، لیکن گھر والوں کا انتقال ہو گیا، تو کیا وہ بچے کا ہی رہے گا یا اس میں دوسرے بہن بھائی بھی شریک ہو جائیں گے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر وہ بچہ نابالغ تھا جس کے لیے وہ کہا، تو نابالغ کے لیے جب کوئی چیز والد صاحب مخصوص کرتے ہیں تو بچہ چاہے قبضہ کرے نہ کرے وہ اس کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ یعنی نابالغ کو گفٹ دینے کے لیے یا گفٹ مکمل ہونے کے لیے، بچے کی ملکیت میں داخل ہونے کے لیے بچے کا قبضہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، بالغ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر بالغ بچہ ہوتا نا اور والد صاحب کہتے یہ کھیت بیٹا تمہارا ہے، اور والد صاحب فوت ہو جاتے، یہ کھیت بیٹے کا نہ ہوتا، اس میں دوسرے سب شریک ہوتے۔ یہ اس وقت بیٹے کا ہوگا جب والد صاحب اس کو دے کر کل اختیار دے دیں، اس کو بیچو، تحفتاً دے دو، ضائع کر دو، تمہاری چیز ہو گئی، اور والد صاحب وہاں سے ہٹ جاتے بالکل، تو وہ بالغ بیٹے کی ملکیت میں جاتا۔ تو جو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے اگر اسی طرح ہوتا ہے کہ نابالغ بچوں کے نام پر چیز کر دی، یہ مکان یا یہ مطلب بکری کا بچہ وغیرہ، تو پھر وہ بڑے ہونے کے بعد وہ بچے کا ہی ہے، وہ دوسرے اس میں ورثہ شریک نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام غیبت کرے تو اس امام کے پیچھے ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ امام اگر غیبت کر رہا ہے، سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ غیبت کی جوازی صورت اختیار کر رہے ہیں کہ ناجائز صورت، کیونکہ غیبت جائز بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جھوٹ بولنا بھی جائز ہوتا ہے، بعض اوقات اظہار تکبر بھی جائز ہوتا ہے، غصہ کا اظہار بھی جائز ہوتا ہے۔ جائز اور ناجائز کا اچھی طرح مسئلے سیکھنے چاہیے۔ اگر امام صاحب کسی کی برائی کر رہے ہیں، اگر وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صاحب علم ہیں، تو یاد رکھیں حسن ظن قائم کرنا واجب ہوگا کہ ضرور یہ جائز غیبت ہی کر رہے ہوں گے، چاہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، پھر تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور فرض کر لیں کہ اگر امام صاحب کی عادت معروف ہے کہ ہر ایک کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، تو بہرحال یہ گناہ کبیرہ ضرور ہے، اور اگر اعلانیہ کرتے ہیں تو بہت غلط حرکت ہے۔ ایسے امام کو تو پھر مطلب تنبیہ کرنی چاہیے کہ آپ نہ کریں، ورنہ ان کو معزول کریں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ان کے پیچھے نماز پڑھے گا تو نماز بہرحال ہو جائے گی۔ یہ کہنا کہ جی امام غیبت کرتا ہے اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہو جائے گی، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ان کو تنبیہ کرنا، ان کی اصلاح کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں اگر کسی مقتدی کو التحیات تشہد پڑھنا نہیں آتا ہے اور وہ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں نماز تو ہو جائے گی اس معنی میں کہ فرض ادا ہو گیا اس کا، لیکن اس کو چاہیے کہ فوراً سے پیش سر التحیات کو سیکھے، کیونکہ اس کا پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ تو اب یہ اتنی دیر بیٹھا رہے گا امام کے پیچھے خاموش، تو فرض تو ادا ہو گیا کہ اتنی دیر بیٹھنا فرض بھی تھا،
پڑھنا واجب تھا، پڑھ نہیں سکا تو ترک واجب بار بار امام کے پیچھے ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ اس پہ سردہ صاحب نہیں ہوگا، کیونکہ امام کے پیچھے اگر کوئی واجب ترک ہوتا ہے مقتدی کا تو سردہ صاحب نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ترک واجب کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ اس لیے ان کو فوراً سے پیشتر سیکھنا چاہیے، اور جب تک نہیں سیکھ پا رہے، یہ جب تک اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، نماز ہو جائے گی۔ امام صاحب کے پیچھے پڑھیں، تنہا نہ پڑھیں، کیونکہ تنہا تو ترک واجب ہوگا، امام کے پیچھے گنجائش نکل آئے گی، لیکن سیکھنا ان پر لازم ہے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو گناہگار ہوں گے، اور ہر ترک واجب پر ان کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں تو ایک دو اور لے لیتے ہیں۔ اور پھر کوسچن تھے، کسی نے پوچھا یہ گائے بھینس کو انجیکشن کے ذریعے حاملہ کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں بالکل جائز ہے، بعض اوقات جو ایک ایک نارمل طریقہ ہے اس طریقے سے حمل نہیں ٹھہر پاتا تو انجیکشن وغیرہ کے ذریعے حمل ٹھہرانا شرعاً بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میں گائے بھینس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اور چیز کے بارے میں نہیں کہہ رہا۔ انسانوں کا الگ حکم ہوتا ہے، گائے بھینس کے لیے بالکل جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں میری بہن ایک اسکول میں پڑھتی ہیں، اور وہاں کا یونیفارم ہی پینٹ اور شرٹ ہے، لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی۔ تو کیا میری بہن اگر بالکل لوز پینٹ پہنے کہ جسم کی حیت ظاہر نہ ہو اور لوز شرٹ پہنے تو کیا اس کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ دیکھیں اگر تو کوئی دوسرا ایسا اسکول ہے کہ جہاں پر اس قسم کے لباس کے بغیر بھی تعلیم حاصل ہو سکتی ہے تو نور علی نور ہے کہ وہاں داخل کروائیں، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے اور آپ کے وہاں کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، کہ جیسے یو کے اندر تو مجھے علم ہے کہ اگر والدین اسکول نہیں بھیجتے ہیں تو والدین ہی قابل گرفت قرار پائیں گے، اس قسم کی کوئی صورتحال ہو تو پھر بامر مجبوری بہن پہن سکتی ہیں، ڈھیلے ڈھالی پینٹ پہنیں، ڈھیلے ڈھالے لباس، تاکہ وہ جسم کی حیت وغیرہ ظاہر نہ ہو۔ اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو امور آخرت پر گہری نظر رکھتے ہوئے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔